السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے. سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو، جو تمام مسلمان ہیں، ان کو بہت بہت رمضان مبارک دو. رمضان جو ہے آلموسٹ آج 12 روز ہے، 12 روزہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اسٹل بہت بہت رمضان مبارک. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہیو ڈیفیکلٹی سیئنگ نو یا کانٹ سے نو، کہ آپ نہ نہیں کر پاتے تو کس طرح سیکھنا ہے اپنے لیے کھڑے ہونا، اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہونا، یا اپنے آپ کو ایکسپریس کس طرح کیا جائے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ان چیزوں میں مشکل آتی ہے. تو اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، آئی ایم زوبیہ امین، سرٹیفائڈ کلینکل سائیکالوجسٹ. اور یو کین ایون جوائن مائی یوٹیوب چینل جو ہے لائف اسکلس کاؤنسلنگ سروسز بائی زوبیہ امین. وعلیکم السلام. اچھا، تو اب ہم ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں آپ سب سے ایک سوال کروں جس کا آپ نے مجھے جواب دینا ہے، کمنٹس میں ہی جواب دینا ہے. اچھا، کیا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو نہیں کہہ سکتے؟ کتنے لوگ ہیں جو نہیں کہہ سکتے؟ میں ویٹ کر رہی ہوں آپ کے جواب کا. وعلیکم السلام آصف علی فرام نیوزی لینڈ. تو کتنے لوگ ہیں جو نہیں کہہ سکتے اور جنہیں نہیں کہنے میں مشکل آتی ہے؟ بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ میں نہیں کہہ سکتا. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، تو اب سم ٹائم کانٹ سے نو، نوٹ آلویز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیں انٹرسٹنگ کیا بات ہے. ہم ہمیشہ جب بھی کہتے ہیں نا کہ ہم سے نہ نہیں کہا جاتا، تو ہم نہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی آپ لوگ جیسے نہیں کہہ رہے ہیں، نو کہہ رہے ہیں. تو وعلیکم السلام. تو ایکچولی میں آپ نہ کہہ رہے ہیں اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا مشکل نہیں ہے. ہوتا اس میں کیا ہے کہ ہماری کمفرٹ زون بن جاتی ہے. ہم جو چل رہا ہوتا ہے یا جو ہماری سوچ ہوتی ہے، انسرٹنٹی سے انسان ڈرتا ہے. ہم ڈرتے ہیں. وعلیکم السلام. ہم انسرٹنٹی سے ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے نہ کہہ دیا تو کیا ہو جائے گا. اور ہماری جو سوچیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پھر اس سے ریلیٹڈ نیگیٹو آتی ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم نہ کہہ دیں گے تو کیا ایکسٹریم ہو جائے گا، کیونکہ ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. جب ہم کوئی چیز پریڈکٹ نہیں کر سکتے تو وہ ہمارا کمفرٹ زون میں، ہم اس کمفرٹ زون میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے تو ہم سٹیپ نہیں لیتے نہ کہنے کا. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، جب ہم سٹیپ نہیں لیتے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسی کمفرٹ زون میں رہتے ہیں. وعلیکم السلام. الحمدللہ آئی ایم فائن. ہم اسی کمفرٹ زون میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی کمفرٹ زون میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے، وقت تو گزر رہا ہے، وقت ایسے ہی گزر رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی مشکل ہے، نیکسٹ ٹائم ٹھیک ہو جائے گا، نیکسٹ ٹائم ٹھیک ہو جائے گا. ابھی شاید اس ٹائم ابھی ایسا ہے، چلو نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں، نیکسٹ ٹائم اگر کچھ ہوا تو ہم بولیں گے نو. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے. ہم اپنی جو چیزیں، اپنے رائٹس ہیں، ایون اس کے لیے نہیں بول سکتے، اس کے لیے نہیں بول سکتے، اور ہم وہیں چپ رہ جاتے ہیں اسی کنفیوژن میں کہ کہیں ریلیشن خراب نہ ہو جائے، کہیں کوئی بدمزگی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دوسرے مجھ سے ناراض ہو جائیں، کہیں میری امیج خراب نہ ہو جائے. میری امیج جو ہے بیسٹ رہنی چاہیے. میں دنیا کا اچھا انسان بن کے سب کو دکھاؤں، سب کو پلیز کرنا. بالکل ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کو پلیز بھی کریں، کیونکہ شروع سے ہم نے سیکھا ہوا ہے، یا شروع سے ہمیں جو عادت پڑی ہوئی ہے وہ اپروول کی ہے، کہ جہاں جن چیزوں پہ ہمیں اپروول ملتا ہے تو وی فیل کہ ہاں ٹھیک ہے، وی آر ورتھی، ہم کامیاب ہیں.
جن چیزوں میں اپروول نہیں ملتا ہم سوچتے ہیں شاید وی آر فیلئر، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان چیزوں میں آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم یہ چیز خراب ہے، جس میں اپروول نہیں ملا وہ چیز خراب ہے. اور پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم گو ود دا فلو، چلو ساری دنیا اسی ڈگر پہ چل رہی ہے، چلو میں بھی چلتا ہوں. اور کئی ہماری جو فیملیز میں ہم نے سنا ہوا ہے، وعلیکم السلام طیب، ہم نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے ایک چپ سو سکھ. اسپیشلی فیمیلز جو ہیں اپنی بچیوں کو یہ جو تربیت دیتی ہیں، وعلیکم السلام سعدیہ، کہ ایک چپ سو سکھ، بس بولنا کچھ نہیں، جو کہہ رہا ہے نا وہ کر. اب ہمارا جو سوچ ہے وہ اتنی پکی ہو جاتی ہے بڑے ہوتے ہوتے انہی چیزوں پہ کہ ہم اس سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے یا اس کے آگے کچھ کرنا نہیں چاہتے. وہ ہماری کمفرٹ زون بن جاتی ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ہم سب کی باتیں مانتے گئے، نو نہیں کہیں گے تو سب سے شاباشی بھی ملے گی، اپروول بھی ملے گی، سب کہیں گے صبر والا ہے، سب کہیں گے بہت اچھا انسان ہے، سب کا خیال رکھتا ہے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا خیال رکھنا کہیں بھول جاتے ہیں، اور اپنا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہیں رشتوں میں بدمزگی نہ ہو جائے، رشتے خراب نہ ہو جائیں، وہ ایکسٹریم ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ کا بالکل جو آپ کی لمٹ کراس ہو جاتی ہے، پھر آپ کسی بھی چیز کا جو ہے خیال نہیں رکھتے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ واقعی میں رشتے خراب ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے رہیں، اپنی مشکل بتاتے رہیں، نو کرتے رہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں ریلیشن جو ہیں وہ سیف رہتے ہیں، وہاں ریلیشن خراب نہیں ہوتے. وہ جو ہماری پرسیپشن ہے کہ رشتے خراب ہو جائیں گے، وہ چپ رہنے کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم جو چیز ایکسپریس کرنا ضروری ہے یا بتانا ضروری ہے اس سے. ایون یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ جو ہے افیکٹ کرتا ہے. سپوز آپ کے پاس فار ایگزامپل بہت سارے اسٹوڈنٹس میرے پاس آتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کام ہوتا ہے، لیکن فرینڈ آ کے کہتے ہیں پلیز میری اسائنمنٹ بھی کر دو. اب کیونکہ فرینڈ نے کہا ہے اسائنمنٹ کر دو، میں کیا کرتی ہوں کہ میں ساری رات اٹھ کے جاگ کے اس کی اسائنمنٹ بھی اور اپنی اسائنمنٹ بھی کرتی ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں اگلے دن جو ہے صحیح فریش نہیں ہوتی، یا اس طرح آہستہ آہستہ جو ہے میں تنگ آنا شروع ہو گئی ہوں. بہت سارے لوگ اس طرح بتاتے ہیں کہ اب جو ہے نا اب میں نہیں کر سکتی، اب اٹس فائنلی ڈن. تو اسی لیے اب کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا ہمیں کہ جب کوئی کسی نے آپ کو اسائنمنٹ دی ہے یا کوئی کام بتایا ہے تو آپ اپنی مصروفیات اسے بتائیں. دیکھیں میرے پاس بھی یہ کام ہے، یہ بھی چیز ہے، یہ بھی کرنی ہے، تو اس لیے شاید میرے پاس آپ کے لیے وقت نہ ہو. کیونکہ 80% ہمیشہ ہمیں اپنی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو 20% ہے وہ ہم دوسروں کا بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے پاس فری ٹائم ہے تو وہ فری ٹائم آپ دوسروں کے لیے کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اپنے آپ کو اپنی چیزوں کو، اپنے کاموں کو چھوڑ کے آپ کسی کی ہیلپ کریں. اس میں کیا ہوتا ہے، آپ نقصان میں ہوتے ہیں. آپ فزیکلی بھی ایگزاسٹ ہو رہے ہوتے ہو، مینٹلی بھی ایگزاسٹ ہو رہے ہوتے ہو، جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن شپ میں جو ہے کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ ریلیشن شپ بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے. اینڈ کیا ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ، ریلیشن، تینوں جو آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، تینوں افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تینوں میں مسئلے آ رہے ہوتے ہیں. اب ان تینوں میں مسئلے نہ آئیں، کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو اس کمفرٹ زون جو آپ نے بنا لی ہوئی ہے کہ نہ نہیں کہنا، ریلیشن شپ خراب ہو جائے گا، کوئی برا مان جائے گا، اپروول نہیں ملے گا، اس کو کانشیسلی سوچنا ہے کہ میں یہ چیز جو ہے یا یہ کام جو ہے میں کیا کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، یا یہ میرے لیے ایزی ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو اپنے سمپل ایکسپریس کرنا ہے. لیکن ہاں، پہلی دفعہ ایکسپریس کرنے میں، جب پہلی دفعہ آپ اس کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے، آپ کو بہت پریشانی ہوگی، بہت نیگیٹو خیال آئیں گے،
آپ کا دل بھی گھبرائے گا، آپ کے ہاتھ پاؤں بھی پھولیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. لیکن ایک دفعہ جب آپ ایکسپریس کر دیں گے تو وہ چیز جو ہے وہ سمجھ ہے. کنسیڈرنگ اسلامک آئیڈیالوجی وی ہیو ٹو ہیلپ ادرس مور اینڈ سیم ٹائم مور سیکریفائس. آئی ایگری، اسلامک آئیڈیالوجی میں ہے کہ وی شوڈ سیکریفائس، لیکن ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنی ہم میں کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے بیکاز وی آر ہیومن بینگس. تو ہاں، جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اتنا ہمیں سیکریفائس کرنا چاہیے، یا اتنا ہمیں جو دوسروں کے لیے ہیلپ کرنی چاہیے. لیکن اگر ہماری کیپیسٹی اتنی نہیں ہے اور ہم کوئی مطلب کہ اپنی ہیلتھ کو نہیں دیکھتے ہوئے یا اپنی ہیلتھ کو افیکٹ کرتے ہوئے کوئی کام کرتے ہیں، تو کیا اسلام میں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں، اپنے آپ کا بھی خیال رکھیں؟ اور اگر ہم اپنے آپ کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم دوسروں کا خیال کیسے رکھیں گے؟ اگر ہم ایگزاسٹ ہو جائیں گے یا کسی کی ہیلپ کر کے تنگ آ جائیں گے، پھر اینڈ میں کیا ہوگا؟ ہم احسان کرنا شروع ہو جائیں گے. تو ہم نے احسان نہیں کرنا، ہم نے اتنا کرنا ہے جتنا ہمیں فیل نہ ہو، جتنا ہمیں برڈن نہ لگے، جتنا ہم خوشی سے کریں، جتنا ہمیں کسی کو جتانا نہ پڑے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اتنا کرنا چاہیے جتنا آپ کے لیے بھی آسان ہو اور دوسروں کے لیے بھی آسان ہو. ہر چیز میں، ہر ریلیشن شپ میں جو کمیونیکیشن ہے وہ ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرتا ہے. اگر کوئی آپ کو اپنی مجبوری بتاتا ہے اور آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر کے اپنی مجبوری بتاتے ہیں تو ایک دوسرے میں انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی ہے، ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتا ہے. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ہاؤ ٹو سے نو ہے، لرن ٹو سے نو ہے. تو یہ جو فیئر انزائٹی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اس کے بارے میں، اور موڈ کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے بیسیکلی جب ہم اپنی کمفرٹ زون سے بھی نکلتے ہیں تب بھی ہمیں فیئرز اور انزائٹی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے؟ ہم نے خود اپنے آپ کو چیلنج کرنا ہے، اپنی سوچوں کو چیلنج کرنا ہے کہ کیا یہ جو فیئر یا انزائٹی ہے، از اٹ ہیلپ فل اور ناٹ ہیلپ فل؟ تو آپ کا بھی میں جواب دے دیتی ہوں. اگر آپ فیئر اور انزائٹی پہ فوکس کریں گے، کام پہ فوکس نہیں کریں گے، تو فیئر اور انزائٹی بڑھتی جائے گی. لیکن اگر آپ فیئر اور انزائٹی کو چھوڑ کے کام پہ کام کریں گے تو وہ آپ کا کام امپروو ہوگا، اور آہستہ آہستہ آپ کو جو ہے آپ اس کام کو آسانی سے کرنا شروع ہو جائیں گے. اچھا، تو سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، یہ آپ نے اپنے آپ میں سے یہ چیز نکالنی ہے کہ میں نہیں کہہ سکتی یا نہیں کہہ سکتا. کیونکہ آپ جب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا تو آپ ایکچولی نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب بولنے میں کوئی ایشو نہیں ہے، صرف سوچ کا ایشو ہے، سوچ میں ایشو ہے کہ اگر میں نہیں بولوں گا تو کیا ہو جائے گا. یا ایک دفعہ آپ جب ٹرائی کریں گے نا، ایک دفعہ آپ نے اس کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے، جو اس کے رزلٹ ہوں گے وہ آپ کو ہیلپ کریں گے. اب بہت دفعہ کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب ہم نے نہیں کرنا شروع کی یا اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا شروع ہوا تو کیا ہوا کہ ہماری ریلیشن شپ خراب ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ وہ ریلیشن شپ آپ کا جو تھا وہ صرف ٹیکنگ ریلیشن شپ تھا، گیونگ ریلیشن شپ نہیں تھا. اور وہ جو بھی ریلیشن شپ جس میں بیلنس نہ رہے گیو اینڈ ٹیک کا، وہ انہیلدی ریلیشن شپ ہوتا ہے اور وہ ٹاکسک بن جاتا ہے. تو اسی لیے آپ کو اپنے ریلیشن شپ کا بھی پتہ چل جائے گا کون سا آپ کا ہیلدی ریلیشن شپ ہے، کون سا آپ کا ہیلدی ریلیشن شپ نہیں ہے. کلینکل فیلڈ میں پریکٹس سے ہی آپ کے سکلز جو ہیں امپروو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ assertiveness کی ہم کہتے ہیں کہ یا تو میں بالکل چپ کر جاتی ہوں یا میں بہت غصے میں آ جاتی ہوں. تو یہ دونوں ایکسٹریم ہیں، ان دونوں ایکسٹریمز پہ نہیں جانا.
بلکہ کیا کرنا ہے، نہ پیسیو ہونا ہے نہ اگریسو ہونا ہے. جو مڈ پارٹ ہے نا، جو مڈ چیز ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، وہ ہے اسرٹیونیس. اسرٹیونیس کیا ہے کہ اپنی بات اس طریقے سے کنوے کی جائے کہ اگلا بندہ اسے سنے بھی اور برا بھی نہ مانے. اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. فار ایگزامپل، اگر میرے سر میں درد ہے اور مجھ سے کوئی ملنے آیا ہے اور میں بہت زیادہ جو سر درد کی سے جو انسان ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی آ کے باتیں کرنا شروع ہو جائے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ اور سر درد ہوتا ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے اس ٹائم اس سے کوئی بات نہ کریں. اگر اس ٹائم پہ آپ چپ کر کے جو آپ کو ملنے آیا آپ بیٹھ جاؤ گے اور اس کی باتیں سن رہے ہوگے، ایک دم کہیں نہ کہیں آپ کو غصہ آئے گا اور آپ کچھ نہ کچھ کہہ دو گے. اس سے بہتر ہے آپ پہلے ہی اگلے بندے کو کہہ دو اس ٹائم مجھے 5 منٹ دینا، میں میڈیسن کھا لوں، میرے سر میں بہت درد ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اگلا بندہ مائنڈ نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ غصے سے کچھ بول دیں گے کہ چپ کر جاؤ، بس کرو، میں نے بہت سن لی ہے تمہاری، یا کچھ بھی، تو کیا ہوگا، وہ مائنڈ کر لیں گے. تو پیسیو رہنے کا ہم سوچتے ہیں کہ جو ابھی ہم پیسیو ہیں تو ہم ساری عمر پیسیو ہی رہیں گے. نہیں، ایک لمٹ آتی ہے جہاں پہ اس کے بعد آپ پیسیو نہیں رہتے. آپ ایک دفعہ تو چپ کر گئے، 2 دفعہ چپ کر گئے، 3 دفعہ چپ کر گئے، کہیں نہ کہیں جا کے آؤٹ برسٹ ہونا ہے. اور جب وہ آؤٹ برسٹ ہونا ہے وہ اگلی فارم ہوتا ہے. اسی لیے بہتر ہوتا ہے اسرٹیولی اپنی بات کمیونیکیٹ کی جائے، اپنی بات جو ہے ایکسپریس کی جائے، اور اپنا جو میسیج جو ہے وہ اچھے طریقے سے کنوے کیا جائے کہ دیکھیں مجھے اس ٹائم پہ یہ مسئلہ ہے، یا میں یہ چیز نہیں کر سکتی فی الحال، ہاں کل شاید کر سکوں، پرسوں شاید کر سکوں، تب میرے پاس ٹائم ہے، لیکن آج ابھی اسی ٹائم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ ہے اسرٹیو ہونے کا. اسرٹیو ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی باتیں بھی سنتے ہیں اور مانتے بھی ہیں اور برا بھی نہیں مانتے. جبکہ اگر آپ پیسیو ہوں گے اس کے بعد اگریسو ہو جائیں گے تو سارے جو ہے آپ کی بات کو برا بھی مانیں گے، ڈس اپروول بھی ہوگا، اور سارے یہ بھی کہیں گے یہ بہت غصے کا تیز ہے. Who is but she did not accept us with no then. اگر کوئی انسان آپ کے بہت قریب ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی نہ نہیں سن سکتا، تو اس کا مطلب آپ کو اپنے ریلیشن شپ کو ایکسپلور کرنا ہے. کہاں پہ ایشو ہے؟ کیا وہ ریلیشن شپ صرف گیو ہے یا گیو ٹیک ہے؟ کیونکہ اگر ریلیشن شپ ون سائیڈڈ ہو جائے اور ایک انسان ہر چیز پہ کمپرومائز کر رہا ہے، ہر چیز کر رہا ہے، تو وہ ریلیشن شپ ہیلتھی نہیں رہتا. آہستہ آہستہ وہ ریلیشن شپ ٹاکسک ہونا شروع ہو جانا ہے، اور ٹاکسک ہونے کی وجہ سے وہ ریلیشن شپ جو ہے خراب ہو جاتا ہے یا اینڈ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کوئی ایشو ہے تو آپ بیٹھ کے بات کریں کہ دیکھیں، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، میرے پاس آئی کین آلسو سے نو، یا مجھے کوئی ایشو ہو رہا ہے. یو شوڈ ٹرائی ٹو ایکسپلین یور ایموشنس اینڈ یور فیلنگس. ٹھیک ہے. ہاؤ ٹو کوپ فلیش بیک. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس طرح اسرٹیولی یا اپنے ایموشن ریلیشن شپ میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا، آپ اپنے ایموشنس ایکسپریس کرنے کے بجائے اپنا غصہ ایکسپریس کرنا شروع کر دیتے ہو، تو وہاں پہ جو ہے وہاں پہ ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں. تو اسرٹیو کیا ہے کہ آپ نے ایکسپریس کرنا ہے، لیکن ایک اچھے طریقے میں ایکسپریس کرنا ہے. اپنے ایموشنس ایکسپریس کرنے ہیں، اپنی فیلنگس ایکسپریس کرنی ہے، اپنا غصہ ایکسپریس نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی آپ کی فیلنگس یا ایموشنس سمجھنے کی ضرورت، وہ سوچتا ہے کہ ضرورت ہے، تو اس کا مطلب ہی اور شی از سنسیئر ود یو، ہیونگ اے ہیلدی ریلیشن شپ ود یو. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بودر نہیں کرنے کی ضرورت یا سننے کی بھی ضرورت نہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دیر یو آر ہیونگ ٹاکسک ریلیشن شپ. You're not having a real relationship. It's not healthy at all. تو آپ نے اپنے ریلیشن شپ پہ فوکس کرنا ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ کیسا ہے، ہیلدی ہے، ٹاکسک ہے. اور جب بھی
آپ کا ریلیشن شپ ہیلدی ہوتا ہے وہ لوگ آپ کی نو سننے کو یا آپ کو ایز اے ہیومن ڈیل کرتے ہیں. آپ کو یہی وہ آپ سے جو نارمل ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں جو ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہے کہ یو آر آلسو ہیومن بینگ, آپ کے بھی ایموشنس ہیں, آپ کی بھی فیلنگس ہیں, آپ بھی مائنڈ کر سکتے ہو, آپ کو بھی برا لگ سکتا ہے, آپ بھی نو کر سکتے ہو. جو ٹاکسک ریلیشن شپ یا انہیلدی ریلیشن شپ ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ دے کانٹ ہیئر نو, وہ آپ سے نہ نہیں برداشت کر سکتے, وہ آپ کے رائٹس کو کنسیڈر کرنا پسند نہیں کرتے, وہ آپ سے وہ اپنے اس ایگوئسٹک پوائنٹ پہ کھڑے رہتے ہیں. اچھا, انٹرسٹنگلی میں ایک یوٹیوب پہ سن رہی تھی تو وہاں پہ بھی آئی واز لسننگ اباؤٹ فادر اور مدر ریلیشن شپ, ٹاکسک ریلیشن شپ ود فادر اور مدر. بالکل ایگزیکٹلی اٹ ڈو ایگزسٹ. ماں باپ سے بھی کے ساتھ بھی انسان کا ٹاکسک ریلیشن شپ ہوتا ہے. جب ماں یا باپ آپ کو پرموٹ کرنے کے بجائے آپ کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی رسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, تب وہ ٹاکسک ریلیشن شپ ہوتا ہے. لیکن جیسے ٹاکسک ریلیشن شپ سے ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو باؤنڈریز کر لیتے ہیں نا اپنے ارد گرد کہ وہ ہمیں افیکٹ نہ کرے. تو ہاں, یہاں پہ بھی کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے فادر یا مدر سے اس طرح کی باؤنڈری ڈیولپ کر لو. رسپیکٹ میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے کیونکہ ایز اے پیرنٹس یو ہیو ٹو رسپیکٹ دیم, لیکن اس طرح کی باؤنڈری آپ کی کریٹ ہو جائے کہ ان کی باتیں یا ان کی ٹاکسک ریلیشن شپ آپ کو افیکٹ نہ کریں یا آپ کو جو ہے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہ کرے, آپ اپنے کام جو ہیں ڈیلی روٹین کے کنٹینیو کر سکو. جہاں بھی کوئی بھی ریلیشن شپ جو آپ کو سپورٹ نہیں کرتا, الٹا لیٹ ڈاؤن کرتا ہے, وہ ٹاکسک ریلیشن شپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹاکسک ریلیشن شپ. ایموشنس جو ہوتے ہیں وہ بیسک ایموشنس جیسے خوشی, دکھ, سرپرائزڈ, یہ ایموشنس ہیں. فیلنگس کیا ہیں؟ فیلنگس ہماری پرسیپشن ہے ان ایموشنس کی کہ ہم ان کے بارے میں کیا فیل کرتے ہیں. کچھ کو نہ بولنا ہو تو اور بولا نہ جا رہا ہو تو میں وہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جب آپ نے نو بولنا ہوتا ہے آپ نے اپنی اس کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے. آپ نے سوچ لینا ہے کہ میں نے اس کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے اور ایک دفعہ نو بولنا ہے. اور نو بولنے کے بہت اچھے طریقے ہیں, ضروری نہیں نو غصے میں بولا جائے. آپ بول سکتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا ضروری کام ہے اس لیے میں یہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, ضروری نہیں آپ غصے میں نو کہیں, بس آپ نے اور یہ بھی آپ کی صرف سوچیں ہیں کہ اگر میں نو بولوں گی تو کچھ ایکسٹریم ہو جائے گا, جس کو میرے خیال میں جب تک آپ نو بول کے نہیں دیکھتے تب تک آپ کو پتہ نہیں چلتا. اور نو بولنے سے صرف زیادہ سے زیادہ آپ کو اپنے اس ریلیشن شپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا وہ ریلیشن شپ کیسا ہے, پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے, ہیلدی ہے, انہیلدی ہے, ٹاکسک ہے, کیسا ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ آپ نے چیزیں جو ہے وہ دیکھنی ہیں اور سوچنی ہیں اس کے بارے میں. اچھا, اب assertiveness کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے. اس کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل پہ assertive ٹیکنیکس میں نے بتائی ہوئی ہیں کچھ 6-7, وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے آپ assertively ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کرتے ہوئے ڈفرینٹ ٹیکنیکس کو اپلائی کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے ہمیشہ کنسیڈر کرنا ہے کہ یو آر آلسو امپورٹنٹ, یور ہیلتھ از امپورٹنٹ, یور فزیکل ہیلتھ از امپورٹنٹ, یور مینٹل ہیلتھ از امپورٹنٹ. وعلیکم السلام. تو اسی لیے اپنے آپ کو ہیلدی رکھنے کے لیے you have to like come out of that comfort zone, become assertive, say no when you really are in a problem.
نہیں. یس، یہ ہماری سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے کہ نہ جہاں کا وہاں ریلیشن شپ خراب. تو اس کا مطلب ہے وہ ریلیشن شپ خراب ہونا ہی ہونا ہے، اس کا اینڈ جو ہے وہ ختم ہی ہونا ہے. تو اس لیے شروع میں ختم ہو جائے گا بہتر ہے، بعد میں ختم ہوگا تو زیادہ پینفل ہوگا. اسی لیے آپ کو نو کی جو ہے وہ پریکٹس کرنی چاہیے. اور یہ ہر کیس میں نہیں ہے، لیکن یہ پرسیو ضرور کیا جاتا ہے کہ جہاں نو کہہ دیا وہاں ریلیشن شپ ڈسٹروئے ہو جاتا ہے. اور ہمیں سکھایا جاتا ہے، ٹرین کیا جاتا ہے کسی کو نو نہیں کہنا، سب کی بات ماننی ہے، اچھا ہی بچی بننا ہے. جب بچپن میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو یہی سمجھایا جاتا ہے اچھا بچہ بننا ہے، سب کی بات ماننی ہے سب. تو وہ اس طرح ہمارے مائنڈ میں وہ چیزیں پکی ہو گئی ہوئی ہیں، اس طرح وہ ہمارے مائنڈ میں جو ہیں وہ جیسے سیمنٹ سخت ہو جاتا ہے نا، ویسے بالکل فکس ہو گئی ہوئی ہیں کہ اس سے باہر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن ایز ہیومن بینگ اگر ہم سوچیں تو ہم ہر وقت ہاں 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 نہیں کہہ سکتے. ہمیں کبھی کبھی کہیں نہ کہیں اپنے لیے نو کہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ لیو ان دا مومنٹ. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال ہوں تو آپ ابھی پوچھ سکتے ہیں ایگزرٹیونیس کے بارے میں یا پھر نو بولنے کے بارے میں، کیونکہ نو بولنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کبھی ہمیشہ کسی کو یس بولنا سکھایا جاتا ہے. ایز اے ہیومن بینگ ہمیں یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کی ایک لمٹ ہے اور وہ اس لمٹ سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. اور اپنے آپ سے بھی ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھنی ہے، دوسروں سے بھی ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن رکھنی ہے، تاکہ ہم بھی نو سننے کے عادی ہو سکیں یا ہم بھی نو کو ایکسیپٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو یہاں اور جو آپ کے دماغ میں assertiveness کے سے ریلیٹڈ سوال آپ نے پوچھنے وہ پوچھیں. یہ پریزنٹ لیونگ ان دا پریزنٹ وہ بات کی بات ہے آج، کیونکہ assertiveness کا ٹاپک ہے تو میں چاہ رہی ہوں آج assertiveness پہ زیادہ سے زیادہ بات ہو اور assertiveness کے بارے میں ہی ڈسکس کیا جائے یا پھر ٹو سے نو اس پہ ہی بات کی جائے. تو آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی آپ کو نو کہ تو آپ کو کیسا فیل ہوگا. تو اگر آپ کو برا فیل ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ کو بھی سوچنا ہے اس پہ کہ دوسرے لوگ انسان ہیں. ہم نے نہ صرف دوسروں کو نو کرنا سیکھنا ہے بلکہ نو سننے کی بھی عادت جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنی ہے یا اپنے آپ کو ڈالنی ہے وہ عادت. کیونکہ اگر ہم نو سن نہیں سکتے تو پھر ہم کہہ بھی نہیں سکیں گے. لیکن اگر ہم نو سن سکتے ہیں تو پھر ہم نو کہنا بھی اتنا مشکل نہیں ہوگا. اور کمفرٹ زون سے ہمیشہ ہی نکلنا مشکل ہوتا ہے. کمفرٹ زون، انسرٹنٹی، ہماری نیگیٹو سوچیں، ہماری پرسیپشن، یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں. ہاؤ وی شوڈ ہوپ سم ون نو وین وی آر ایکسپیکٹنگ. اچھا، تو پھر آپ نے سوچنا ہے کہ اس نے نو کیوں کہا ہے، ریزن فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تاکہ یو کین فیل ہاں ٹھیک ہے اس کے پاس ایک ریزن ہے. اگر ایسے ہی سوچیں گے نا کہ نو کیوں کہہ دیا ہے تو وہ پھر آپ کو مطلب ڈس ہارٹ کرے گا. تو آپ نے اس سے پوچھنا ایکسپلین کر دیں یا پھر کیوں، یا پھر کوئی مسئلہ انفیکٹ اس سے پوچھیں، بلکہ اس نے کوئی نو کرے تو اس سے پوچھیں آر یو فائن، ہر چیز ٹھیک ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ آپ سے زیادہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہو. تو اس کو کہتے ہیں ایمپتھی، کہ ہم اپنے آپ کو صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں بلکہ دوسروں کو بھی کنسیڈر کریں اور اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ رکھ کے سوچیں کہ اگر اس نے نو کہا ہے کہیں اسے کوئی مشکل تو نہیں، کوئی اسے پرابلم تو نہیں، میں پوچھوں تو صحیح اسے سب کچھ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح جب ہم ایمپتھی پہ آتے ہیں نا تو تب ہمیں نو سننا جو ہے آسان لگتی ہے. جب ہم جج کیے بغیر ہم دوسرے کی بات سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں
اس کو ایکنالج کرتے ہیں، اس کو رپلائی بیک کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ ان فیکٹ اگر تمہیں کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آئی شوڈ ہیلپ یو، یا کچھ بھی اس طرح. اور اس کے علاوہ اچھا میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیونکہ رمضان جو ہے اسلامک منتھ ہے اور ریلیجیسلی ہمیں کہا جاتا ہے کہ پازیٹیوٹی پریکٹس کی جائے. اگر اسی طرح ہم پازیٹیوٹی اپنی سوچوں کو پازیٹیو کرنے کی کوشش کریں اور ایک منتھ پورا ہم اس پازیٹیوٹی کو پریکٹس کرتے رہیں، تو آئی تھنک کہ اگلا 3-4 مہینے جو ہے نا ہم میں وہ پازیٹیوٹی رہے گی. تو اس لیے کوشش کیا کریں اپنی جو بھی نیگیٹو سوچ ہو، چاہے وہ نو کہنے کے بارے میں ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کے بارے میں ہو، اسے چیلنج کریں، اسے اپنے آپ سے سوال کریں، خود سے پوچھیں. نہیں، assertiveness ضروری نہیں کہ جو ایکسٹروورٹ ہو وہی assertive ہو، انٹروورٹ بھی assertive ہوتے ہیں. assertiveness بھلا کیا ہے کہ آپ اپنی بات پہ، اپنے رائٹ پہ آپ کھڑے ہوں گے، آپ اپنے رائٹس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اب ہمارے معاشرے کی اگر بات کی جائے تو assertiveness کو بہت سارے لوگ بدتمیزی بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ assertiveness جو ہے وہ غصے سے بات نہیں کی جاتی، صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے بات کی جاتی ہے. جیسے اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے اور آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ آپ پلیز باہر چلے جائیں، اس سے بجائے آپ کہیں گیٹ لوسٹ، گیٹ آؤٹ، آپ کہیں گے پلیز 5 منٹ کے لیے باہر چلے جائیں، مجھے 5 منٹ دیں، میں اپنا یہ کام ختم کر کے آتی ہوں، مجھے بہت ضروری کام ہے، میں آ رہی ہوں، پر آپ 5 منٹ کے لیے پلیز باہر چلے جائیں. یہ ہوتا ہے assertiveness ہوتا ہے کہ اپنی فیلنگز، اپنے ایموشنز اس طریقے سے ایکسپریس کیے جائیں کہ دوسرا جو ہے اس کو برا بھی نہ مان سکے اور یہ کہہ بھی نہ سکے کہ اس نے مجھ پہ غصہ کیا اور اسے ماننی بھی پڑ جائے. تو وہ assertiveness ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ صرف ایکسٹروورٹ assertive نہیں ہوتے بلکہ انٹروورٹ بھی assertive ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ assertive ہوتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ویسٹرن میں یہ assertive لوگ ہم سے زیادہ ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں ضرورت ہے اس assertiveness کو پریکٹس کرنے کی، اور کوئی بھی چیز بغیر پریکٹس کے آپ نہیں سیکھتے. تو اس کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ ٹیکنیکس آپ کو سیکھنی چاہیے. وہ آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ وہ ساری ٹیکنیکس میں نے ایکسپلین کی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آئے. اور آپ کیونکہ دیکھیں ہر سچویشن اور ریلیشن شپ ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو ایک ہی چیز ہر جگہ اپلیکیبل نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ نے ریلیشن سچویشن کے مطابق بات کرنی ہے، ٹھیک ہے. assertiveness یہ نہیں کہ ایک ہی طرح سب سے بات کی جائے، نہیں، اس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ کی سچویشن کیا ہے، آپ کا ریلیشن شپ کیا ہے، کیسا ریلیشن شپ ہے، پھر اس کے مطابق آپ نے اپنے الفاظوں کو مولڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، اور آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، پازیٹیوٹی پریکٹس کریں، نہ کہنا سیکھیں، کمفرٹ زون سے باہر نکلنا سیکھیں، کیونکہ جب تک کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک کچھ اچیو نہیں ہوگا، تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا، تب تک آپ کو اس بات کی، اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی. تو اس لیے اس کمفرٹ زون سے نکلنے کی کوشش کریں. انسرٹنٹی ضروری نہیں ہے، جو چیزیں پریڈکٹیبل نہیں ہیں وہ خراب ہی ہوں. یہ ہماری جو سوچ ہوتی ہے، کیونکہ ہم نیگیٹو سوچتے ہیں بہت دفعہ، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو بھی انسرٹن یا انپریڈکٹیبل چیز ہے وہ نیگیٹو ہے. تو اس لیے ضروری نہیں ہر چیز نیگیٹو ہو. تو اس پہ اس لیے بہت آپ کو اپنی سوچوں کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے، خود سے سوال کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں کے ساتھ ایمپتھائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایمپتھی کے بغیر بھی آپ کسی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اپنی ہی چیزیں جو ہیں دوسروں پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہو کہ دوسرا آپ کی مرضی کے مطابق چلے، آپ اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے.
تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور میرا یوٹیوب چینل لائف سکلز کاؤنسلنگ سروسز بائی زوبی امین ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔